بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ مختصر القدوری کا 9واں سبق ہے۔ اس سبق میں ہم تیمم کے متعلق مسائل پڑھیں گے کہ تیمم کسے کہتے ہیں اور تیمم کن صورتوں میں کیا جا سکتا ہے اور اس کا طریقہ کیا ہے، اور کن صورتوں میں تیمم ٹوٹ جاتا ہے اور کن چیزوں سے تیمم کیا جا سکتا ہے، اس کے متعلق تفصیل پڑھیں گے۔ تو چلیے آج کا سبق ہم شروع کرتے ہیں۔ ہمیشہ کی طرح پہلے ہم عبارت پڑھیں گے، پھر ترجمہ اور تشریح وغیرہ کریں گے۔ باب التیممی، تیمم کے لغت میں معنی ہے ارادہ کرنا، اور تیمم کے اصطلاحی جو معنی ہے وہ ہے پاک مٹی۔ ومن لم یجد الماء وهو مسافر او خارج المصر وبینہ وبین المصر نحو المیل او اکثر او کان یجد الماء الا انه مریض فخاف ان استعمل الماء اشتد مرضه خاف الجنوب ان اغتسل بالماء يقتله البرد او ممرضه فإنه يتيمم بالصعيد۔ ومن لم يجد الماء، اور جو شخص نہ پائے پانی، وہو مسافر، اس حال میں کہ وہ مسافر ہو یا سفر پر ہو، او خارج المصر، یا شہر سے باہر ہو، وبینہ وبین المصر نحو المیل او اکثر، اور اس کے درمیان اور شہر کے درمیان 1 میل یا اس سے زیادہ کا فاصلہ ہو، او کان یجد الماء، یا پانی پا لیا، الا مگر انہ مریض، وہ بیمار ہے، فخاف ان استعمل الماء، کہ اگر وہ پانی کا استعمال کرے گا، اشتد مرضہ، تو اس کا مرض بڑھ جائے گا، او خاف الجنوب ان اغتسل بالماء یقتلہ البرد، اور اگر کوئی جنبی ہے تو جنبی کو خوف ہو کہ اگر پانی کا استعمال کرے گا تو اس کو ٹھنڈک اس کو مار دے گی یا اس کا مرض بڑھ جائے گا، فإنہ یتیمم، پس چاہیے کہ وہ تیمم کر لے، بالصعید، پاک مٹی سے۔ یہاں پر اس عبارت کے اندر تیمم کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ کن کن صورتوں میں تیمم کر سکتے ہیں۔ پہلے صورت تو یہ ہے کہ اگر کوئی شخص پانی نہ پائے اور یہ اندیشہ بھی نہ ہو کہ آس پاس کہیں پر پانی موجود ہے، تو ایسی حالت میں تیمم کرنا جائز ہے۔ اور دوسرا بتایا کہ اگر سفر پر ہے اور اتنی دور ہے شہر سے کہ وہاں 1 میل یا اس سے زیادہ کا فاصلہ ہے، تو اس وقت بھی تیمم کر سکتے ہیں۔ دوسری وجہ بتائی کہ پانی تو پا لیا لیکن وہ بیمار ہے، کوئی شخص اگر بیمار ہے اور اسے یہ خوف ہو رہا ہے کہ اگر وہ پانی کا استعمال کرے گا تو اس کا جو مرض ہے، اس کی جو بیماری ہے وہ بڑھ جائے گی، تو ایسی حالت میں بھی تیمم کرنا یہ جائز ہے۔ اور آگے بتایا ہے کہ اگر کوئی جنبی شخص ہے یعنی ناپاک ہے اور وہ غسل اس پر واجب ہو چکا ہے، لیکن اگر اس کو خوف ہے کہ اگر وہ غسل کرے گا تو اس کا جو پانی کی جو ٹھنڈک ہے وہ اس کو مار دے گی یا اس کا جو مرض ہے وہ بڑھ جائے گی، اس کی جو بیماری ہے وہ بڑھ جائے گی، تو ایسی حالت میں اس کے لیے بھی تیمم جائز ہے کہ وہ پاک مٹی سے تیمم کر لے۔ تو ان صورتوں میں جو شخص ہے، چاہے وہ جنبی ہے، چاہے وہ اس کے پاس پانی ہے لیکن اس کا بیماری بڑھنے کا خوف ہے، چاہے وہ سفر پر ہے یا ایسی جگہ پر ہے جہاں 1 میل سے زیادہ کا فاصلہ ہے، تو ان حالتوں میں تیمم کرنا یہ جائز ہے، وہ تیمم کر سکتا ہے۔ اب یہاں سے تیمم کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ تیمم کسے کہتے ہیں۔ وَالتَّيَمُّمُ ضَرْبَتَانِ يَمْسَحُ بِإِحْدَاهُمَا وَجْهَهُ بِالْأُخْرَى يَدَيْهِ إِلَى مِرْفَقَيْنِ وَالتَّيَمُّمُ فِي الْجَنَابَةِ وَالْحَدَثِ سَوَاءٌ، اور تیمم 2 ضربوں کا نام ہے، ان میں سے ایک ضرب سے اپنے چہرے کا مسح کرے اور دوسرے ضرب سے اپنے دونوں ہاتھوں کا مسح کرے، کہنیوں سمیت۔ اس کے بعد ہے والتیمم فی الجنابۃ، اور تیمم جنابت اور حدث میں برابر ہے۔ سب سے پہلی بات، اس عبارت میں تیمم کی کیفیت کو بیان کیا گیا ہے۔ فرمایا ہے کہ تیمم کی 2 ضربیں ہیں، ایک ضرب سے چہرے کا مسح کر لے اور دوسرے ضرب سے اپنے دونوں ہاتھوں کا مسح کر لے، کہنیوں سمیت۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ اولاً دونوں ہاتھ زمین پر مارے
اور اسے اس قدر جھاڑے کہ مٹی جھڑ جائے، پھر اس کے بعد اپنے چہرے کا مسح کرے، پھر دوسری بار زمین پر ہاتھ مار کر انہیں جھاڑ لے اور اپنے بائیں ہاتھ کی 4 انگلیوں کے باطن سے اپنے دائیں ہاتھ کے ظاہری کا اس طرح مسح کرے کہ انگلیوں کے پوڑوں سے شروع کرے اور کہنیوں پر ختم کر لے، پھر اپنے بائیں ہاتھ کی ہتھیلی کے باطن سے اپنے دائیں ہاتھ کے باطن کا گٹوں تک مسح کر لے، اور پھر اپنے ہاتھوں کے انگوٹھے کے باطن کو اپنے دائیں ہاتھ کے انگوٹھے کے ظاہر پر پھیر لے، پھر اس طریقے سے بائیں ہاتھ کا بھی مسح کر لے۔ یعنی یہ مسح کرنے کا پورا طریقہ میں نے آپ کو ابھی بتایا کہ مسح یعنی تیمم جو ہم کریں گے وہ کس طریقے سے ہم تیمم کریں گے، اس کو میں نے ابھی بتایا کہ سب سے پہلے اپنے ہاتھوں کو زمین پر اولاً مارنا ہے، اور پھر اپنے ہاتھوں کو جھاڑ کر سب سے پہلے اپنے چہرے کا مسح کرنا ہے، اس کے بعد پھر دوبارہ اپنے ہاتھ کو زمین پر مار کر پھر اپنے ہاتھوں کو جھاڑ کر اپنے دونوں ہاتھوں کا مسح کرنا ہے کہنیوں تک۔ آگے ایک اور عبارت آئی ہے وَالتَّيَمُّمُ فِي الْجَنَابَةِ وَالْحَدَثِ سَوَاءٌ، اور تیمم جنابت اور حدث میں برابر ہے۔ یہاں پر جو عبارت آئی ہے اس عبارت کے اندر تیمم کو جو ہے جنابت اور حدث کے اندر برابر بتایا گیا ہے۔ یہاں پر ایک حدیث بھی گزر چکی ہے، ایک حدیث شریف میں آتا ہے کہ ریگستان میں رہنے والی قوم میں یہ واقعہ پیش آیا تھا۔ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور اس نے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم ریگستانی باشندوں کو 1-1 2-2 ماہ تک پانی نصیب نہیں ہوتا ہے، تو ہم حیض اور نفاس اور جنابت لاحق ہو جائے تو پھر اس وقت ہم پانی کا استعمال کیسے کریں؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم کو زمین سے اپنی ضرورت پوری کرنی چاہیے۔ یعنی کہ ریگستان میں جو رہنے والی جو عورتیں تھیں ان کو 1-1 2-2 مہینے تک پانی نصیب نہیں ہوتا تھا، تو جو حیض اور نفاس کے بعد جو ان کی پاکی لاحق ہو جاتی ہے یعنی غسل ان پر واجب ہو جاتا ہے، تو پھر غسل کے لیے پانی کی بھی ضرورت ہوگی، تو پانی تو ان کے پاس ہوتا نہیں تھا، تو اسی لیے وہ لوگ یہ واقعہ لے کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئی اور پوری بات بتائی کہ ہم کس طریقے سے جو ہے پاکی حاصل کریں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے کہا کہ تم مٹی کو اپنی ضرورت بناؤ، ضرورت پوری کرنے والی چیز بناؤ، یعنی تیمم کر لیا کرو۔ تو یہ بات جو ہے وہ پہلے زمانے کی ہے، اب یہ تو بات اب نہیں ہے کیونکہ اب کے زمانے میں ہر جگہ پانی موجود ہے۔ آگے چلتے ہیں، اب یہاں سے کن چیزوں سے تیمم کرنا جائز ہے، کن چیزوں سے جائز نہیں ہے، ان کا بیان آ رہا ہے۔ اس کی بھی ہم پہلے عبارت پڑھیں گے، پھر ترجمہ اور تشریح وغیرہ کریں گے، تو چلیے اس کو بھی پڑھ لیتے ہیں۔ وَيَجُوزُ التَّيَمُّمُ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَمُحَمَّدٍ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى بِكُلِّ مَا كَانَ من جنس الأرض كالتراب والرمل والحجر والجس والنورة والكهل والزرنيخ۔ وقال أبو يوسف رحمه الله تعالى لا يجوز إلا بالتراب والرمل خاصة والتيمم ويجوز التيمم عند أبي حنيفة ومحمد رحمه الله تعالى، اور تیمم جائز ہے امام ابو حنیفہ اور امام محمد رحمہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک، یعنی طرفین رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک تیمم جائز ہے۔ بِكُلِّ مَا كَانَ مِن جِنسِ الْأَرْضِ، ہر اس چیز سے جو زمین کی جنس سے ہو، یعنی جو بھی چیز زمین کی جنس سے ہے ان سے تیمم کرنا جائز ہے طرفین رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک۔ مثال کے طور پر ہے کترابی، جیسے مٹی، والرملی اور ریت، والحجری اور پتھر، والجسی اور گج، والنورتی اور چونا، والکحلی اور سرما، والزرنیخی اور ہڑتال، یعنی ان تمام چیزوں سے تیمم کرنا یہ جائز ہے طرفین رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک۔ وقال ابو یوسف رحمہ اللہ تعالی، اور فرمایا ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ نے لا یجوز الا بالتراب والرمل خاصۃ، اور جائز نہیں ہے تیمم مگر مٹی اور ریت سے خاص طور پر، کے اندر
अइम्मा का इख्तिलाफ़ है, तरफ़ैन रहमतुल्लाह अलैह का और इमाम यूसुफ़ रहमतुल्लाह अलैह का। तरफ़ैन रहमतुल्लाह अलैह यानी इमाम अबू हनीफ़ा और इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह अलैह फ़रमाते हैं कि तयम्मुम जायज़ है हर उस चीज़ से जो ज़मीन की जिन्स से हो, हर उस चीज़ से तयम्मुम करना जायज़ है। मिसाल के तौर पर मिट्टी, रेत, चूना, सुरमा वग़ैरह वग़ैरह इन तमाम चीज़ों से तयम्मुम करना जायज़ है, क्योंकि ये ज़मीन की जिन्स से है। ये इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह और इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह अलैह के नज़दीक है, यानी तरफ़ैन रहमतुल्लाह अलैह के। लेकिन इमाम अबू यूसुफ़ रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि नहीं, तयम्मुम जायज़ नहीं है मगर मिट्टी और रेत से, यानी ख़ास तौर पर मिट्टी और रेत से ही तयम्मुम करना ये जायज़ है इमाम अबू यूसुफ़ रहमतुल्लाह अलैह के नज़दीक। लेकिन इमाम अबू हनीफ़ा और इमाम मोहम्मद यानी तरफ़ैन रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि नहीं, हर उस चीज़ से तयम्मुम करना जायज़ है जो ज़मीन की जिन्स से हो। तो यहाँ पर ये इख्तिलाफ़ था जिसको मैंने अभी आपको बताया। अब आगे चलते हैं। अब यहाँ पर एक और चीज़ आई, वो है नीयत, यानी तयम्मुम के अंदर नीयत ये क्या है, मुस्तहब है, फ़र्ज़ है, सुन्नत है, क्या है, उनको बता रहे हैं। वन्नियतु फ़र्ज़ुन फ़ित तयम्मुमी व मुस्तहब्बतु फ़िल वुज़ूइ, और नीयत तयम्मुम में फ़र्ज़ है और मुस्तहब है वज़ू के अंदर। यानी नीयत करना ये तयम्मुम के अंदर फ़र्ज़ है, तयम्मुम के जो फ़राइज़ है उसमें से एक है नीयत करना, और मुस्तहब है वज़ू के अंदर, यानी वज़ू के अंदर ये नीयत करना ये मुस्तहब है, फ़र्ज़ नहीं है। नीयत कहते हैं इरादा करने को, यानी दिल में इरादा कर ले कि मैं किस चीज़ की तयम्मुम करने जा रही हूँ, या नमाज के लिए या वज़ू के लिए, तो उसकी अपने दिल में एक नीयत कर ले। तो ये नीयत करना क्या है, तयम्मुम के अंदर फ़र्ज़ है। यानी तयम्मुम करने से पहले जिस चीज़ के लिए तयम्मुम कर रहा है उसकी नीयत कर ले। अगर नमाज के लिए तयम्मुम कर रहा है तो नमाज की नीयत कर ले कि मैं नीयत करती हूँ नमाज की तयम्मुम के लिए। और अगर कुरान पढ़ने के लिए अगर कोई तयम्मुम कर रहा है तो फिर उसकी भी नीयत कर ले। यानी तयम्मुम को करने से पहले सबसे पहली चीज़ क्या है, नीयत करना। उसके बाद फिर अपने हाथों को ज़मीन पर मारकर फिर चेहरे का मसा करे और अपने दोनों हाथों का मसा करे। लेकिन सबसे पहली चीज़ है नीयत, और ये नीयत तयम्मुम के अंदर फ़र्ज़ है। अगर नीयत करना भूल गया तो तयम्मुम नहीं होगा, फिर से तो दोबारा तयम्मुम करना पड़ेगा। लेकिन नीयत करना वज़ू के अंदर ये फ़र्ज़ नहीं है, वज़ू के अंदर मुस्तहब है, चाहे तो करे चाहे तो ना करे। तो यहाँ पर भी इख्तिलाफ़ है। इमाम ज़ुफ़र रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि तयम्मुम के अंदर नीयत करना ये फ़र्ज़ नहीं है, लेकिन हमारे जो अहनाफ़ है वो कहते हैं कि नहीं, तयम्मुम के अंदर नियत करना ये फ़र्ज़ है। क्यों? क्योंकि तयम्मुम के माने ही है क़स्दन इरादा के, यानी इरादा करना ही तयम्मुम के माने हैं, तो इसीलिए तयम्मुम के अंदर नियत करना ये फ़र्ज़ है। लेकिन इमाम ज़ुफ़र रहमतुल्लाह अलैह के यहाँ तयम्मुम के अंदर नियत करना ये फ़र्ज़ नहीं है। तो आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है कि आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर कर दीजिएगा, और अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको बिल्कुल टाइम पे मिल जाए। तो मिलते हैं इसी के अगले सबक में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।